السلام علیکم لسنرز، آپ سب کو میری طرف سے چاند رات مبارک ہو۔ تو بھائی آپ لوگوں میں سے کون کون مہندی لگا رہا ہے آج؟ تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، ٹھیک ہے؟ اور میں تو یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے بس جا رہی ہوں مہندی لگوانے۔ تو آج مالا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل انشاءاللہ عید کے پہلے دن لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ، کیونکہ آج کے ایپیسوڈ بھائی بہت لمبی ہونے والی ہے۔ تو چلیں پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان احمد کی مسجد سے چند بگلے اڑتے ہوئے ہوا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں میں جا جا کے بیٹھ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بگلا اس ہوٹل کی بالائی ترین منزل کی کھڑکی میں آ کے بیٹھا اور لوہے کی سلوں کے درمیان سے چونچ گزار کے شیشے پر دستک دی۔ البتہ اندر موجود منظر نامے پہ اس کی دستک نے کوئی اثر نہ ڈالا۔ اندر ہوٹل سویٹ صاف ستھرا اور روشنی سے بھرا تھا۔ بستر بنا دیا گیا تھا اور کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ کبیرہ سعدان کرسی پہ بیٹھی تھیں، ایسے کہ لمبے کاؤچ کے ساتھ کھڑا نوجوان ان کے عین سامنے تھا۔ وہ پی کیپ پہنے ہوئے تھا، ہڈی اور ٹراؤزر کے نیچے سفید جوگرز پہنے احتیاطاً دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چکنے انداز کو دیکھ کے وہ مسکرائیں۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہو آلیان، کم از کم میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ آلیان نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے بے پرواہی ثابت کی، اور پھر صوفے کے کنارے بیٹھا۔ سنجیدگی سے ان کو دیکھتے ہوئے پی کیپ کا رخ موڑ دیا۔ اب پچھلا حصہ ماتھے پہ تھا اور وہ اس کا چہرہ بنا کسی سائے کے دیکھ سکتی تھیں۔ بتائیے، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ کبیرہ سعدان نے انگوٹھیوں والی انگلیوں سے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، جس کے ساتھ ایک کھلا ہوا بیگ اور بہت سے کاغذ رکھے تھے۔ چونکہ تم فائنینسز میں اچھے ہو اور یہی پڑھ رہے ہو، تو میں نے سوچا اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے فون پہ کہا تھا کہ آپ کو مالی نقصانات پیش آ رہے ہیں، بہت سے لیکیجز آ رہے ہیں جن کو آپ روکنا چاہتی ہیں، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم نے آسپات میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے شیشے پہ بگلا چونچ سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، لیکن اندر اتنی مدھم آواز ہو کے سنائی دیتی تھی کہ ان دونوں کو محسوس تک نہ ہوئی۔ اگر تم ایک نظر دیکھ لو تو شاید تم اس لیکیج کی نشاندہی کر سکو۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، قدرے جھجکتے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے کیا، پھر کاغذات اٹھائے۔ بگلا کچھ دیر کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کے چونچ سے اپنے جسم کو رگڑنے لگا۔ اس دوران کمرے میں کافی کا دور چل چکا تھا اور عالیہ اپنی پیالی خالی کر کے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ آپ کے سارے مسئلے آپ کی انوائسنگ میں ہیں، اس کے باوجود مجھے بہت بڑے لیکیجز نظر نہیں آ رہے۔ کبیرہ بیگم غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ مسکرائیں۔ مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے میرے پاس، بس یہ نہیں چاہتی کہ وہ خواہ میں ضائع ہو۔ عالیہ نے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر قدرے بے دلی سے لیپ ٹاپ پڑے دھکیلا۔ آپ اس پیسے سے ایک ملازم بھی ہائر کر سکتی ہیں جو آپ کے گھر کھانا بنائے۔ آپ کو عنایہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی مسکراہٹ میں مزید نرمی آئی۔ تمہیں اس کی فکر ہے عالیہ؟ مجھے نہیں پتا، اس نے سر جھٹکا، لیکن اگر آپ چاہتی ہے تو میں اپنے کسی کلائنٹ کو اس کے ساتھ سیٹ اپ کر سکتا ہوں، تھوڑا سا لو میجک اور اس کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں دیکھیں گے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے گردن میں پڑھا نیکلیس انگلیوں میں گھما رہی تھیں۔ یہ سب کیسے آتا ہے تمہیں؟ جادو، جنات؟ عالیہ نے کندھے اچکائے اور واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، بیزاری سے چند کیز دبائیں۔ آرٹ ہے یہ، سیکھنا پڑتا ہے۔ نگینہ بیگم نے مجھے بچپن سے سکھایا تھا۔ میں گھمنڈ نہیں ہوں ہلال کی طرح، لیکن بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا اسکوپ بہت ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، ہر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ میں اس دنیا کا توازن واپس قائم کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا، چند لمحے سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ کون؟ میرا باپ سعدان۔ نوجوان جادوگر کے چہرے پہ عجیب تلخی سی پھیل گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ میں زخمی پن ابھر آیا۔ وہ کھڑکی کو دیکھنے لگی جہاں بگلا بیٹھا، ان سے مایوس ہو کے اب دور تک پھیلے پانی اور مسجد کے اونچے گنبدوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟
کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کیں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ میں تکلیف دے سکتا ہوں، ایسی تکلیف جو انسان کو جانور بننے پہ مجبور کر دے، اتنی تکلیف کہ وہ تڑپتا رہے گا اور اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، سنگ دلی۔ ایک سنسنی خیز لہر کبیرہ سعدان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوڑ گئی، پھر وہ جیسے کھل کے مسکرائیں۔ اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے آج بھی میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہے، مگر اس کی بیوی کو تکلیف دینی ہے اور اس کے بچوں کو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہیں۔ پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ مجھے انہوں نے انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر رکھا ہے، اپنی تصویریں تک باہر نہیں جانے دیتے۔ انہیں لگتا ہے میں انہیں نظر لگا دوں گی، لیکن مجھے ان کی خبریں مل جاتی ہیں۔ وہ آج کل ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں موروکو۔ وہ المغرب چلے جائیں یا المشرق، میں ان تک اپنی انرجی پہنچا دوں گا۔ آپ جو چاہتی ہیں مجھے بتا دیجیے گا، میں تمہیں اس کے لیے پے کروں گی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ آلیان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس کی فکر مت کریں، فرینڈز اینڈ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ مسکرا کے اس نے آنکھ دبائی تو وہ کھل کے مسکرا دیں۔ اچھا کما لیتے ہو اس کام سے؟ آلیان کے تاثرات بدلے، ہلکے سے شانے اچکائے۔ کما لیتا تھا، لیکن جب سے ماہر فرید اور مالا کے بچے والا مسئلہ شروع ہوا ہے، پولیس نے میری ڈارک ویب کی ویب سائٹ پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں روکنی پڑ گئی ہیں، بس اسی وجہ سے۔ وہ ایک دم کہتے کہتے رکا۔ کبیرہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، دل بے قراری سے دھڑکا۔ اسی لیے تم آج کل مالی مشکلات کا شکار ہو؟ آلیان کے چہرے پہ ایک پتھریلا سا تاثر در آیا۔ چند لمحے پہلے والی بے تکلفی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ٹھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین بند کی۔ میرے معاملات میرے ہیں، ساری زندگی میں نے انہیں خود ہی ڈیل کیا ہے، اپنے پیسے خود کمائے، خرچ کیے۔ آپ کو میری مالی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بند نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا، ساتھ رکھے کاغذوں کو اور دوبارے سے کبیرہ سعدان کو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیل ہوا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اپنے فائنینسز یہ بتانے کے لیے دکھائے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ نہیں آلیان، تم غلط۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ کے مسئلوں کی نشاندہی کر کے میں نے لکھ دی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا، ہرٹ ہونے کا سا تاثر۔ وہ گھبرا کے اٹھی، لیکن وہ موبائل جیب میں ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تنہا رہ گئیں، خالی ہاتھ، ایک دم بے جان سی۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کیا اب وہ انہیں کال کرے گا؟ کیا اب وہ ان سے ملنے آئے گا؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کہاں سے سیکھی تھی اس نے یہ ہٹ درمی؟ شاید اپنے باپ سے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بے جان سی کرسی پر واپس سی گر گئیں۔ وہ کیسے اسے یقین دلائیں کہ وہ ان کی فیملی تھا؟ وہ کیسے اس کی مدد کریں اور اسے اس مشکل سے نکالیں جس میں اس نوجوان جادوگر نے اوور سمارٹ بنتے ہوئے خود کو پھنسا لیا تھا؟ زیاد سلطان ہسپتال کی عمارت کے باہر کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ ہم رنگ جیکٹ پہنے، مفلر گردن کے گرد باندھے، سن گلاسز لگائے۔ وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے چوکنا انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ہونٹوں سے دھواں نکل کے فضا میں غائب ہوتا۔ ہسپتال کے عقبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس لیے کچھ مریض وہاں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک فوارہ بھی تھا جس کا پانی موسم کے باعث یا کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے سوکھا ہوا تھا۔ اس فوارے کی منڈیر پر کشمالہ بیٹھی تھی۔ وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دائیں بائیں اگے سرسبز پودے اور اونچے درخت جن کے پتے بھورے ہو چکے تھے، آسمان پر اڑتے پرندے اور سوکھا ہوا فوارہ، ہر شے ایک لمحے کے لیے واپس پس منظر میں چلی گئی تھی۔ صرف کشمالہ مبین تھی جو وہاں بیٹھی تھی، کیمل کوٹ، سر پہ ٹوپی لیے، دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی۔ اور اس کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، ایک بچہ، بھاری سی جیکٹ اور ٹراؤزرز میں، ٹوپی اور مفلر سے گردن اور سر کو ڈھک کے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ دھواں اس کے منہ سے نکلتا اور فضا میں گم ہوتا۔ زیاد سلطان کے حلق میں گلٹھی سی ابھری جس سے اس نے بہت کچھ نگلتے ہوئے نیچے دھکیل دیا، پھر قدم قدم ان کی طرف بڑھتا آیا۔ کشمالہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اس کے قریب آیا، چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا جس کا جواب ان پہ کشمالہ مومن نے نہیں دیا تھا۔ کیونکہ میں یہاں ہوں۔ آواز پہ زیاد نے چونک کے دائیں جانب دیکھا۔
فوارے کے عقب سے ایک نوجوان ویل چیئر دھکیلتا اس طرف آ رہا تھا۔ ویل چیئر پر سفید بالوں والے نحیف اور لاغر سے مالک فرید بیٹھے تھے۔ انہوں نے سویٹر، کوٹ، مفلر، دستانے، ہر شے پہن رکھی تھی۔ اس کے باوجود سردی سے ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آئی وی لائن لگی ہوئی تھی اور بوتل ویل چیئر کے ڈنڈے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زیاد نے چونک کے واپس کشمالہ کو دیکھا اور پھر انہیں۔ آپ؟ نوجوان نے ویل چیئر کشمالہ کے عین ساتھ روک دی تھی۔ اب وہ تینوں ایک لائن میں لگے تھے، ویل چیئر، کھڑی ہوئی کشمالہ، بیٹھا ہوا ویڈیو دیکھتا بچہ اور ان کے پیچھے سوکھا ہوا فوارہ۔ وہ اکیلے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، زیاد کی آواز میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ یہ تم دونوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری فیملی کا معاملہ ہے۔ عبدالمالک فرید عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود ان کے چہرے کا رعب اور آواز کا دبدبا ویسا ہی تھا۔ فیملی؟ زیاد نے چونک کے کشمالہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مالا ہماری فیملی ہے اور ہم اس کی، تم اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہو زیاد سلطان۔ تم اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہو، مل سکتے ہو، لیکن تم اس کی زندگی میں نہیں رہو گے اور آج ہی ہم یہیں پہ طے کریں گے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے زیاد نے جواب نہیں دیا، لب بھینچے خاموشی سے عبدالمالک فرید کو دیکھے گیا۔ میں تم سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرواؤں گا کیونکہ تم کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالا اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور تم یوں بنا اجازت اس کی زندگی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ زیاد نے مالا کو دیکھا، وہ سینے پر بازو لپیٹے اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کو وہ عرصے سے جانتا تھا، کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، ایک بے نیاز سا نڈر پن۔ تم اپنے بیٹے سے ملو، اس کے ساتھ وقت گزارو اور جب میری گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچ جائیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تم 3 مہینے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے آ سکتے ہو، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ زیاد قدم قدم اس بچے کی طرف بڑھا، سینے پہ بازو لپیٹے کشمالہ نے زور سے مٹھی سے کوہنی بھینچ لی، البتہ چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ اس کو تم ایک زبانی معاہدہ سمجھو یا میری وارننگ، لیکن تم اب مالا کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گے کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زیاد گھٹنوں کے بل اس بچے کے قریب بیٹھا، دھیرے سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ مالا کے ناخن کونی میں پیوست ہو گئے، البتہ دانت پہ دانت جمائے وہ خود کو ضبط سے کھڑے کیے رکھی۔ وہ پہلی بار اپنے بیٹے سے مل رہا تھا، وہ بیٹا جو اس کو نہیں چاہیے تھا، وہ بیٹا جس کو ڈھونڈنے میں اس نے مالا کی کوئی مدد نہیں کی تھی، وہ بیٹا جس کو وہ مار دینا چاہتا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں پھنسنے لگے، لیکن چہرہ اسے پتھر جیسا ہی رکھنا تھا کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ زیاد نے بچے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا، پھر فوراً سے ماں کی طرف چہرہ اٹھایا۔ "دس مین از یور فادر"، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، بہت سے آنسو اندر اتار کے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا، ماہر کا سائن کیا کاغذ بھی نہیں۔ مدر نے واپس اسی آدمی کو دیکھا، اس کی سن گلاسز میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تھا شاید، اور پھر اس نے چہرہ فون پہ جھکا دیا۔ کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مجھے ایک دفعہ بابا کہہ دے؟ زیاد نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تو مالا کو وہم سا ہوا کہ اس کی آواز بھیگی ہوئی ہے، البتہ سن گلاسز کے باعث وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ نہیں بولتا۔ زیاد سلطان چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، چند قدم پیچھے ہوا، پھر عبدالمالک فرید کو دیکھا۔ آپ لوگ ایک فیملی کی طرح رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو کشمالہ کے کندھوں سے اترنے لگا، اس نے بے اختیار مالک صاحب کو دیکھا جو گردن اٹھائے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر تمہیں دوبارہ بچے سے ملنا ہوگا تو تم اس کے لیے سیدھا راستہ اپناؤ گے، اگر تم نے ٹیڑھے راستوں سے آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا صرف تم نہیں ہو جسے آگ اور بارود کے کھیل آتے ہیں۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں اس بچے سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یاد رکھنا کہ تم میری نظر میں ہو، تمہارا ایک غلط قدم تمہاری زندگی ختم کر دے گا، میری بات مت بھولنا، میں مر گیا تب بھی میری روح تم پہ نظر رکھے گی زیاد سلطان، وہ اسی بھاری اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔
زیاد نے بھاری بھاری ان دونوں کو دیکھا۔ اسپاٹ چہرے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اور ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی۔ پھر ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے نوجوان پہ ڈالی۔ بچے کو دوبارہ دیکھنے کی جیسے اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا اور پلٹ گیا۔ وہ دور چلا گیا تو کشمالیہ کے ہونٹوں سے گہری سانس نکلی۔ بہت سا دھواں بھی ٹھنڈی فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ بے اختیار مالک فرید کی طرف مڑی۔ تھینک یو سو مچ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ امید ہے وہ اب مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ عبدالمالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے، پھر سر کو اسبات نے ہلایا۔ امید ہے۔ پھر عمار کو اشارہ کیا۔ وہ کال پہ کسی کو بلانے لگا جو مالا کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ جب وہ اور بدر وہاں سے چلے گئے تو عمار واپس ان تک آیا، ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور اسے آگے دھکیلنے لگا۔ ان کا رخ ہسپتال کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب تھا۔ کیا وہ واقعی اب اپنے بچے سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے کرنا تھا، لیکن مالا کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ عمار نے چونک کے انہیں دیکھا۔ پھر آپ نے اسے یہ کیوں کہا کہ آپ کو امید ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ عبدالمالک فرید نے گہری سانس لی، اس سانس میں آسردگی بھی اور یاسید بھی۔ کیونکہ وہ برسوں بعد خوش ہوئی ہے، میں اس کی خوشی نہیں خراب کرنا چاہتا۔ پھر گردن کندھے تک لے گئے۔ عمار، اس آدمی پر نظر رکھنا، یہ ماہر کو نقصان پہنچائے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ عمار نے سر اسبات میں ہلایا۔ اس نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتا اندر لے کر جا رہا تھا، دور اندر۔ پہلی دفعہ عمار کو اس روز ماہر کو اس معاملے کا حصہ بنانے پہ افسوس ہوا تھا۔ یہ آدمی جس کو آج اس نے دیکھا تھا، اس کو اس روز انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ فرید لار میں اس صبح چہل پہل سی تھی۔ بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا۔ فیضی خانم کچن میں اپنے کام نپٹا رہی تھیں، ہلال لیونگ روم میں بیٹھی ٹیپسٹری کے تانے بانے بن رہی تھی، بدر اندر اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور کچن کاؤنٹر کے اسٹول پر شبنم بیٹھی تھی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس گھر کے تمام مکینوں کے چہروں پہ رونق، جوش اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ فیضی خانم بار بار امٹ کے آتی، مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی، پھر ہر تھوڑی دیر بعد شبنم کے قریب جا کے زور سے آہ بھرتی۔ اتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا کہ جب ماہر بے کو اپنی خوشی ملے گی۔ میز پر بہت سے کارڈز اور ربن پھیلائے بیٹھی شبنم نے مسکرا کے چہرہ اٹھایا۔ جوڑے کے ساتھ اینک لگائے اس کا چہرہ بھی ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ ہم نے بھی اس کا بہت انتظار کیا ہے فیضی خانم، جب ماہر بے ایک دن کے لیے روبوٹ نہیں ہوں گے۔ بیلکنی کے دروازے کے ساتھ عمار کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ فون رکھ کے ان کی طرف آیا، اسی سنجیدگی سے شبنم کو دیکھا۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وینیو کے تمام انتظامات آپ کریں گی۔ شبنم نے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ عمار اب اسی سنجیدگی سے اپنی آئی پیڈ کی اسکرین پہ اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ گیسٹ لسٹ، ایک چھوٹا سا ایونٹ، پھولوں کا ڈیکور، سیکیورٹی کے انتظامات۔ شبنم گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے پلکیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھپکاتی تھی۔ چند لمحے گزرے۔ عمار نے اسی مشینی انداز میں اپنی بات کا خلاصہ بیان کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کے راہداری کی طرف بڑھا۔ راستے میں وہ رکا کیونکہ بیربل فرید اسی پل اپنے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ ٹراؤزرز پہ ڈھیلا ڈالا سویٹر پہنے اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا، سر کے اسبات سے اس کے سلام کا جواب دیا اور آگے آیا۔ گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ربر بینڈ ان پہ باندھا، ایک نظر شبنم پہ ڈالی اور پھر دھپ سے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ سوالیہ نگاہوں سے میز پر رکھے سیمپلز کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شبنم گردن موڑ کے عمار کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چونکہ اس کی طرف مڑی، پھر مسکرائی، پلکیں 2-3 دفعہ جھپکائیں۔ ہمارے باس کی شادی ہو رہی ہے اور ہمارا کام ہے اس کو پرفیکٹ فیری ٹیل ویڈنگ بنانا۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے، انہوں میں سر جھٹکا۔ فیری ٹیل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا ہنی مون پیریڈ گزرے گا تو یہ دونوں بھی لڑ رہے ہوں گے۔ شبنم نے بہت مشکل سے ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ روکی۔ تمہاری جیلسی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ بیربل نے جواب میں ایک نظر اسے گھورا اور پھر فیضی خانم کو اپنا ناشتہ کہنے لگا۔ اچھا سنو، مجھے ماہر بے کے لیے سوٹ منتخب کرنا ہے۔ شبنم نے چند کپڑوں کے سیمپل اس کی طرف دھکیلے۔ وہ اتنے مصروف ہیں قرمزی عمارت میں کہ انہوں نے ہر چیز میرے اوپر چھوڑ دی ہے۔ سوٹ، رومال کا رنگ، شرٹ، ٹائی سب مجھے ہی چوز کرنا ہے۔ وہ ڈارک گرے پہنے گا۔ شبنم اور بیربل نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ اسٹول پر بیٹھی ہلال کی ان کی جانب پشت تھی اور جھک کے وہ دھاگوں کی گرہ لگا رہی تھی۔
وہ ڈارک گرے پہنے گا اور مالا سفید پہنے گی۔ مالا کے پھولوں کا رنگ جامنی ہوگا، جامنی سفید اور سبز پتے، اور ماہر کے ہاتھ میں بھی پھول ہوں گے سفید رنگ کے، وہ دونوں خوش ہوں گے، اور میں پستہ رنگ پہنوں گی۔ وہ آنکھیں سامنے خلا میں جمائے دھاگوں کو انگلیوں پر لپیٹتی کہہ رہی تھی۔ شبنم ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے، میں اور بدر ایک ساتھ بڑے ہوں گے، وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کوئی فلم سی اس کے سامنے چل رہی ہو۔ فیضی خانم نے کافی بیربل کے سامنے رکھی تو تھپ کی آواز پہ وہ دونوں چونکے۔ بیربل گردن موڑ کے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ مالا کا سیریل کلر شوہر، وہ ہونے دے گا یہ سفید اور جامنی پھولوں والی شادی؟ وہ منہ بگاڑ کے بولا تھا۔ ہلال نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، اندھیرا ہے اس کے سامنے، وہ اس شہر سے بہت جلدی چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ہلال نے جیسے جھرجھری سی لی۔ بیربل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا موجو میری دفعہ کیوں نہیں کام آیا جب میں اس چڑیل کے ساتھ پھنس گیا تھا؟ ہلال نے بے بسی سے شانے اچکائے، ابھی تک ان کی طرف پش تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کام کرتا ہے بیربل بھائی، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جو سمجھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں۔ جو سمجھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں۔ بیربل نے نکل اتارتے ہوئے چہرہ واپس موڑا تو شبنم آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ شبنم قدرے آگے کو ہوئی، اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ یہ مالک صاحب کا سیکریٹری آمار۔ دیکھ رہا ہوں، بہت نظر رکھنے لگ گئی ہو تم اس پہ۔ سنگل ہے آمار؟ بیربل نے کافی کا گھونٹ بھر کے زور سے اسے میز پر رکھا۔ نہ صرف سنگل ہے بلکہ اپنے سنگل ہاتھوں سے بندے کو کچا چبا بھی جاتا ہے۔ شبنم بدمزہ سی پیچھے کو ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ تمہاری دال آمار کے ساتھ نہیں گلے گی۔ وہ مالک کا صرف دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے سارے زیر کاموں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ بہتر ہے تم اسے دور رہو اور اپنے جیسا کوئی نرد ڈھونڈو۔ شبنم کے چہرے پہ بہت سی ناراضگی اتری، ٹھک ٹھک کر کے سارے سیمپلز اکٹھے کیے اور انہیں تھیلے میں ڈالنے لگی۔ تم سوزین کے ساتھ اس لیے پھنسے تھے کیونکہ تمہیں عورتوں کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب ہو چکی ہے، بہت شکریہ۔ وہ اسی جلے کٹے انداز میں بولا اور کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شبنم کچھ کہتی کہ آمار تمہارے لیے نہیں ہے شبنم۔ شبنم کا ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ اب دانتوں سے ایک دھاگے کی گانٹھ لگا رہی تھی۔ بیربل بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اور طرح کا آدمی ہے، تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، اور ابھی تم کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہو گی کیونکہ تم بہت جلدی مردوں کے ساتھ آبسیسڈ ہو جاتی ہو، پھر ان کے ہر عمل کے بارے میں بہت دفعہ سوچتی رہتی ہو، ہر بات کو اوور اینالائز کرتی ہو۔ ابھی کچھ عرصے کے لیے ان سے دور رہو، 5-6 سال تک انتظار کرو، پھر تمہارے راستے کسی سے ٹکرائیں گے، وہ ہوگا تمہارے لیے۔ ہلال ایک لمحے کے لیے رکی، پھر گہری سانس لی۔ شاید۔ شبنم جو بالکل محصور سی ہو کے سن رہی تھی، دونوں آبرو اٹھائے۔ شاید؟ شاید اس لیے کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی بھی مستقبل نہیں جانتا، مجھے جو بتایا جاتا ہے بس وہی بتا دیتی ہوں۔ شبنم جیسے دل محسوس کر رہ گئی، پھر بے اختیار بیربل کو دیکھا جو پہلی دفعہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی اگلے 5-6 سال تک تم اکیلی رہو گی؟ ہاں ہاں ہاں۔ سوزین سے طلاق کے بعد وہ پہلی دفعہ کھل کے ہنسا تھا۔ اچھا گائس، اگر آپ کو میری ہنسی بہت بری لگی ہو تو پلیز اس کو آگے کر دیجیے گا، ورنہ والیوم آہستہ کر دیجیے گا کیونکہ یہ میری ریئل ہنسی نہیں ہے، میں ویسی ہنسی ہوں۔ شبنم کے ماتھے پر بل پڑے، غصے سے اپنی چیزیں سمیٹیں، اپنا سٹینلے کپ اٹھایا، اسٹرا ہونٹوں میں ڈال کے 2 گھونٹ بھرے، اور اس دوران وہ غصے سے بیربل کو گھورتی رہی تھی۔ مل جائے گا مجھے بھی کوئی۔ بیربل اسی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ 5-6 سال، ہاں ہاں ہاں۔ شبنم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اسے گھورتے ہوئے وہ فیضیہ خانم کو آخری ہدایات دے کے راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ بیربل اب ٹوسٹ پر پینٹ بٹر لگا رہا تھا۔ فیضیہ خانم نے رک کے پہلے اسے دیکھا، پھر پینٹ بٹر کی موٹی تہہ کو، پھر واپس بیربل کو۔ وہ ان کی نگاہوں کو دیکھ کے کندھے اچکا کے رہ گیا۔ پھر کیا کروں، طلاق ہوئی ہے میری، کچھ دن تو کاربس کھاؤں گا نا۔ بے پرواہی سے دانت ٹوسٹ میں گارے فیضیہ خانم گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اگر ماہر فرید نے اس کو یہ سب کھاتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اگلے ہی لمحے اسے آگ کر دیتا۔ لیکن ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہلال کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ بیربل نے بیزاری سے مستقبل کا خبر نامہ سننے کی کوشش کی۔
وہ یہ گھر نہیں ہوگا جہاں مالا، میں، بھائی اور بدر رہیں گے، وہ کوئی اور گھر ہوگا۔ اس گھر میں جامنی بوگن ویلیا کے پھول ہوں گے اور باغیچے میں ایک بینچ رکھا ہوگا، اس کے ساتھ مرمری بطخیں بنی ہوں گی اور ایک پتھر کا خرگوش۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور بیربل بے توجہی سے ٹوسٹ کی بائٹ لیتا جا رہا تھا۔ دفتر کسی احساس کے تحت ٹھہرا، جگہ سے اٹھا اور ہلال کے پیچھے آ کھڑا ہوا، لقمہ چباتے ہوئے غور سے اس پیسٹری کو دیکھا۔ یہ گھنٹی، یہ کیا بنا رہی ہو لالی؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ وہ غور سے اس گھنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیپسٹری الٹی تھی لیکن وہ گھنٹی کو الٹا ہونے کے باوجود بھی پہچان سکتا تھا۔ ایک سین ہے، مجھے نظر آتا ہے، بار بار وہی بنا رہی ہوں۔ وہ اب دھاگوں کو ٹٹولتی ہوئی ٹانکا لگا رہی تھی۔ یہ تو مالا کی گھنٹی، شش، اس کو نہیں دکھانی یہ، وہ ایک دم بولی تو بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دکھ ہوگا۔ بیربل چند لمحے الجھن سے اسے دیکھے گیا، وہ جو اپنے واپس دھاگوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے، اوف تمہارا موجو، کہتا اس کی بائٹ لیتا آگے بڑھ گیا۔ اسٹریٹ کے کونے والا گھر آج بھی اسی طرح تھا۔ اردل نے سیاہ کار سفید بار کے باہر روکی تو مالا باہر نکلی، تعجب سے پہلے اس گھر کو دیکھا جس کے باغیچے میں جامنی بوگن ویلیا کا درخت تھا، پھر اردل کو جس نے مسکرا کے سر کو خم دیا تھا۔ مالا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کو شکریہ کہا، پھر کندھے پر بیگ کا اسٹرپ درست کرتی قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بوٹ کی ہیلز سڑک پر ٹھک ٹھک بجنے لگی تھیں۔ پھر آگے گھاس شروع ہو گئی، باغیچے کے گرد سفید لکڑی کی باڑ تھی، چھوٹا دروازہ جو اس کی ٹانگوں تک آتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے آگے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔ باغیچے میں ایک درخت تھا جو دونوں اطراف میں پھیلا ہوا تھا، سبز پتوں کے درمیان جامنی پھول جو استنبول کے اس سرمئی موسم میں بھی اپنے رنگ بکھیر رہے تھے۔ درخت کے نیچے ایک بینچ رکھا تھا، ساتھ گھاس کے کنارے مرمری بطخوں کی شکلوں کے گملے تھے۔ مقابل سمت میں کچھ گملے سفید خرگوشوں کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ہر ایک میں سرسبز پودے لگے ہوئے تھے۔ اس گھر میں موجود ہر پودا اور درخت سدا بہار تھے۔ باہر پہلے موسم اور سردی کی شدت کا جیسے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک داخلی روش پہ کھڑی تھی، تعجب سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، جب اندرونی دروازہ کھلا اور وہ دکھائی دیا۔ مالا کو دیکھ کے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید بار کے ساتھ کھڑی لڑکی جس نے کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر ٹوپی تھی جس کے اوپر بنی فر کی بال پیچھے کو لٹک رہی تھی۔ شاید وہ آج بھی جلدی میں بدر کی ٹوپی پہن آئی تھی۔ بال کندھوں تک گر رہے تھے اور سبز آنکھیں خوشگوار حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ تب ہی اس کی نگاہ ماہر پہ پڑی، وہ مسکرا دی اور بھورے بوٹ سے چلتی روش پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ موسم کی شدت کے باوجود کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھا، بلکہ ایک گرے اونی سویٹر پہنے ہوئے تھا جس کے آستین پیچھے چڑھے تھے۔ اسے دیکھ کے مسکرا کے باغیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بوگن ویلیا کے درخت تلے بینچ پر بیٹھ گئی، بیگ اتار کے گود میں رکھ لیا۔ بھورے بوٹ کی ہیلز سبز گھاس میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے ماہر کی کال آئی تھی۔ ماہر نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی، وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا، ایسے کہ رخ اس کی جانب تھا۔ اسے بے اختیار اگو کی پہاڑی کے وہ پتھر یاد آئے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے غور سے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ ماہر نے جھرجھری لی۔ دھمکی دے رہی تھی مجھے؟ مالا بے اختیار ہنس دی، گردن پیچھے پھینک کے۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ کس قسم کی دھمکی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ یہی کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو وہ 7 بڑے اعظموں تک میرا پیچھا کرے گی، چڑیل نہ ہو تو۔ مالا ہنستے جا رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ شاید یہ بات ہنسنے والی نہیں تھی، یا شاید وہ بالآخر کھل کے ہنسنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ 7 بڑے اعظموں تک آئے گی تمہارے پیچھے؟ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ پھنسی بیٹھی ہوگی۔ اس نے اونہوں میں سر جھٹکا تھا اور وہ پھر سے ہنس دی۔ میرا خیال تھا ماہی تمہیں پسند کرتی ہے۔ وہ اب انگلی کی نوک سے آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی جو ہنسنے کے باعث بھیگ گئے تھے۔ کچھ دن پہلے تک میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس دفعہ وہ ہنسی لیکن آہستہ سے، جیسے ہنستے ہنستے تھک گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے اور اسے بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ میں کمٹمنٹ پوری کر سکتا ہوں، اس لیے اسے بہت مشکل سے یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا اسے یقین آ گیا؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا نہیں خیال میں اسے صرف باتوں سے یقین دلا سکتا ہوں،
چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ وہ مسکراتی بھیگی سبز آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر آبرو سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ ماہر نے گردن اٹھا کے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھا۔ کیونکہ یہ ہمارا خیمہ ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ ہمارا خیمہ؟ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتری اور بے یقینی۔ جب میں نے یہ گھر دیکھا تھا تو میں جان گیا تھا کہ مجھے ایسے ہی گھر میں تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنی ہے، ایسا گھر جس میں وہ درخت ہو جو تمہاری ماں اپنے گھر میں لگایا کرتی تھی۔ مالا کی انگلی ابھی بھی حیرت سے سینے پر جمی تھی۔ ہمارا خیمہ؟ اس بات پہ چونک کے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا۔ سدا بہار درخت، سدا بہار پودے، یہ اس کی ماں کے آنگن جیسا آنگن تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن اس وقت ان کی وجہ ہنسی نہیں تھی۔ تمہیں یاد تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح سامنے چلی تھی، اور اس فلم کا پہلا باب کیف تھا۔ میں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے گردن اونچی اٹھائی اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا جس کی شیشے کی کھڑکی تھی۔ یہاں تمہارا اسٹوڈیو ہوگا۔ مالا نے گردن موڑ کے اس کمرے کو نہیں دیکھا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اور فرید لار؟ ہاں، بیربل رہے گا۔ وہ دونوں اپارٹمنٹس اسی کے ہوں گے، یا جیسے اس کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماہی کو لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، حالانکہ وہ تو ایک فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مالا، ماہر، ہلال اور بدر، آنسو اس کے گال پر خود بخود لڑک گئے، البتہ وہ مسکرا رہی تھی۔ یعنی یہ ہمارا خیمہ ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیپرز میں یہ تمہارا ہوگا۔ مالا کے آنسو رک گئے، آبرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ پھر ایک دم سمجھ آنے پہ تیزی سے کچھ بولنے لگی، لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروا دیا۔ پہلے میری بات سنو۔ ماہر کی کال سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ مالا کے آبرو خفگی سے کٹھے ہو چکے تھے، پیشانی پہ بل تھے جو ٹوپی کے باعث چھپ گئے تھے، البتہ وہ خود کو کچھ کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ماہر کے پریشر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں ایک فیملی مین ہوں مالا، اور اگر میں نے اپنی فیملی بنانی ہے تو مجھے اس فیملی کو کچھ سیکیورٹی دینی ہوگی۔ پیسے اور جائیداد سیکیورٹی نہیں ہوتا ماہر۔ سیکیورٹی نہیں ہوتا، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے جو ایک مرد اپنی فیملی کے لیے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے شیئرز، یہ گھر اور کچھ چیزیں تمہارے نام منتقل کی ہیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس نے جیسے تھوک نکلا، گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ لیکن اگر کسی صورت میں ہم الگ ہو گئے، ایسی صورت میں جس پہ میرا کوئی کنٹرول نہ ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مالی تحفظ دے کر جاؤں۔ کسی چیز نے زور سے کشمالہ مبین کو دل میں مٹھی میں لے کر بینچ دیا تھا جیسے۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ میں حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بیچ راستے کے نہیں چھوڑ جاؤں گا، اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا، لیکن زندگی زندگی ہے، کچھ چیزیں انسان کے لیے لکھی ہوتی ہیں، مکتوب۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ تم اور بدر ان چیزوں کی وجہ سے مشکل میں رہو جو میرے ایک دستخط سے تمہاری ہو سکتی تھیں۔ مالا نے بے اختیار ہونٹ دانتوں سے کاٹا، اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھیں۔ میں نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے ماہر، میری وجہ سے تم خطرے میں ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کی وجہ سے خطرے میں نہیں ہوتا مالا۔ جیسے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، ویسے ہی کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صرف ایک انشورنس ہے، میری اپنی تسلی کے لیے۔ مالا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے تھی۔ جیسے تمہیں بدر کے گارڈین شپ کی انشورنس چاہیے تھی، ویسے ہی مجھے اپنی فیملی کے لیے ایک انشورنس چاہیے۔ بس تمہیں کچھ پیپر سائن کرنے ہوں گے کل آفس میں۔ مالا نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلا دیا، پھر گردن موڑ کے اس باغیچے کو دیکھا جس پہ موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز کنسٹرکشن سائٹ پہ میں تمہیں پرپوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سنا ماہر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماہر کی ساری دل کو اداس کر دینے والی باتیں بھلا کے وہ مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت پش کیا۔ ماہر نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ غلطی میری ہے، مجھے پہلے سے کچھ ارینج کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے ماہر، ہم نہ اس عمر میں ہیں نہ ہم اس اسٹیج میں جب پھولوں اور انگوٹھیوں کی اہمیت ہو، ہمیں انٹینشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے انگوٹھی لینی چاہیے تھی جو کہ میں نے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ انگوٹھی تم مجھے ہمارے ایونٹ پہ دو گے؟ ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں انگوٹھی اسی روز پہنائی جاتی ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا؟ فیری ٹیل پرپوزل، انگوٹھی، پھول۔
ہم ایک ساتھ خیمہ لگانے جا رہے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ ہوگی؟ وہ کھل کے مسکرا رہی تھی، آنسو بھی چہرے پہ لڑک رہے تھے، سردی سے اس کی ناک اور گال سرخ پڑ رہے تھے، اور اس لمحے جامنی پھولوں تلے رکھے بھورے بینچ پر بیٹھے ماہر فرید کو لگا کہ اسے کچھ بھی پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر چیز ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مکتوب ان سے کئی میل دور زرینہ فرید ایک نیل سیلون پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ مینیکیور آرٹسٹ کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ نرمی سے مساج کر رہی تھی، اس کے بالوں میں رولرز لگے تھے اور وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی جب ایک غیر شناسا نمبر جلنے بجھنے لگا۔ زارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی، اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مالا کو ماہر سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ زیاد سلطان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تو زارا کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک چھوٹا سا کام، وہ کہہ رہا تھا اور زارا غور سے سن رہی تھی۔ اتنی سی بات تھی، وہ یہ بآسانی کر سکتی تھی۔ دونوں اپارٹمنٹس کی بیلکنیاں رات کے اس پہر خاموش پڑی تھیں، نیچے بہتے پانی کے کنارے بندھی کشتیوں میں سے اٹھتی موسیقی کی مدھم باس گشت بالکنی سے ٹکرا کے فضا میں گم ہو جاتی تھی۔ آسمان سیاہ اور دھندلا تھا، ایسے میں ریلنگ کے دہانے کھڑی مالا گرم گرم مگ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی، کمبل نما شال لپیٹے، ٹوپی سر پہ تھی۔ گھونٹ بھر کے مگ نیچے کرتی تو ہونٹوں سے دھواں سے نکل کے آسمان پہ دھندلے پن میں شامل ہو جاتا۔ دفتن آہٹ ہوئی تو اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا، جانتی تھی کون ہوگا۔ وہ اپنی بیلکنی سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا، اس نے جیکٹ اور سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے کان ڈھکے ہوئے تھے، ناک چند سیکنڈز میں ہی سردی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اپنی ریلنگ کے دہانے وہ رکا اور مسکرا کے اسے دیکھا، مسکرانے سے گال میں گڑھا سا بنتا تھا جسے وہ برسوں سے شناسا تھی۔ تمہاری بیلکنی کی روشنی دیکھی تو سوچا پوچھ لوں کہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ مالا نے کمر ریلنگ کی طرف موڑ دی، یوں کہ رخ ماہر کے سامنے تھا، پھر آبرو سے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ یہ تم لائی ہو؟ وہاں ایک گملہ رکھا تھا جس میں جامنی رنگ کا پودا اگا تھا، لیوینڈر۔ کیا یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے گا؟ اس نے تعجب سے مالا سے پوچھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جنگلی پودا ہے، ہر موسم میں سروائیو کر لے گا۔ پھر کپ ہونٹوں کے قریب کیا تو اس میں سے نکلتا دھواں ایک لمحے کے لیے بیلکنی کی کھڑکیوں اور مالا کے درمیان چھا گیا۔ اس نے چونک کے مگ نیچے کیا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک آئیڈیا آیا تھا، بتاتی ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا، تم نے شام میں ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے صبح آفس آنا ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور رخ پانی کی جانب موڑ لیا، شاید وہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بتایا تھا نا، کچھ کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے، کچھ چیزیں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیلکنی کے بالکل سرے پہ آ کھڑی ہوئی، گردن ترچھی کر کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے تمہاری دولت اور اثاثے نہیں چاہیے۔ ماہر کورنیا ریلنگ پر رکھے جھکا، اب وہ نیچے لنگر انداز کشتیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے سے پانی میں دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ صرف ایک انشورنس ہے مالا، اگر میں نہ رہا تو کم از کم تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر تم نہیں رہے تو، اس کی آواز گیلی ہو گئی، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے زیاد سے بات کی تھی، مالک صاحب نے، میں نے، وہ چلا جائے گا اس شہر سے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کونیا ریلنگ سے ہٹا کے سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا، یقیناً مالک صاحب اسے بتا چکے تھے۔ میں زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا، اس نے جو کرنا ہے کر لے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے بہت برس سے اپنی انا اور غلط فہمیوں میں ضائع کیے ہیں، میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بیلکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ کو جسے دھواں اٹھ اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیوینڈر کا تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا،
پھر اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے بہتے پرسکون پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پہ لڑزتی کشتیوں کو، اور پھر ان کے رنگ برنگے کمکوں کو، اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے کہووں کی پیالیوں کو۔ اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ ماہر نے اسے صبح 11 بجے آفس پہنچنے کے لیے کہا تھا اور اردل کو بھیج بھی دیا تھا۔ وہ کیب کر کے بھی آ سکتی تھی، لیکن جب سے ماہر نے فیملی میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ دونوں شادی کر رہے ہیں، اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے ڈرائیور بھیجتا تھا، کبھی کسی ملازم کو ساتھ کر دیا، کبھی کسی کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ مالا کو اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی مدد لیتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن عادت ڈالنا ناپسندیدہ نہیں رہا تھا۔ اردل البتہ سارا راستہ زیر لب مسکراتا آیا تھا، گو کہ اس نے مرر یوں اونچا کر رکھا تھا کہ وہ مالا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک بھولا بسرا ڈرائیور یاد آیا تھا، لیکن وہ اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے جہاں اردل اس کی خوش اخلاقی کے باعث صرف مسکراتا تھا، اب اس کی مسکراہٹ ایک کان سے دوسرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ بات بات پہ پوچھتا اس کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل میں زارا سے کمپیئر کرتا ہے، اور اس موازنے میں وہ اردل کی نگاہوں میں زارا سے جیت چکی تھی۔ وہ کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ اس نے لابی میں آتے ہی ٹوپی اتار دی، بال قدرے چارج ہو گئے تھے، انگلیوں سے انہیں سیدھا کیا۔ کیمل کوٹ اور بوٹس پہنے وہ ریسیپشن تک آئی تو وہاں موجود لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو اوپر تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ مالا نے صرف اسے کار ڈیکس مانگی تھی، لیکن وہ اسٹول سے اتری اور بھاگ کے اس کے لیے لفٹ کھولی۔ اسے بے اختیار اس بلڈنگ میں 3 مہینے پہلے اپنا دن یاد آیا تھا، جب اسے کئی گھنٹے بٹھایا گیا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا کے اس ریسیپشنسٹ کو لفٹ کے بٹن دباتے، کار ٹیپ کرتے اور تمام ہدایات دیتے ہوئے سنتی رہی۔ یقیناً شبنم کی اس لڑکی سے دوستی ہوگی اور اس نے اس کو بتا دیا ہوگا۔ حالانکہ ماہر نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ابھی کوئی خبر اسٹاف کو نہیں دینا چاہتا، لیکن کوئی بات نہیں، مالا نے شبنم کو گوسپ کا مارجن دے دیا۔ ایک ریسیپشنسٹ ہی تو تھی، اس کو معلوم ہو بھی گیا تو کیا ہوا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو بہت سے سر اس کی طرف اٹھے۔ ایک ایک چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے بہت سے رنگ اترتے وہاں دیکھے، مسکراہٹیں، معنی خیز نظریں، ایک دوسرے کی طرف جھکتے سر، سرگوشیاں۔ چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے جوش سے اس کو سلام کیا گیا۔ مالا کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے، گال دہکنے لگے اور وہ چہرہ بظاہر پرسکون رکھے قدم آگے بڑھتی گئی۔ شبنم اپنے ڈیسک سے فوراً سے اٹھی اور مسکرا کے سامنے آئی۔ اس کا انداز توار کنکھیوں سے دکھائی دیتے بہت سے چہرے۔ اس نے بے اختیار تھوک نگلا۔ اف، شبنم نے سب کو بتا دیا تھا۔ ایک دم ہر طرف سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بظاہر رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ماہر کے آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھی کہ وہ اندر سے کھل گیا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ اب وہ اس کے سامنے دروازہ کھولے کھڑا تھا، شرٹ کے آستین پیچھے چڑھائے، مسکرا کے اس کو ویلکم کہہ رہا تھا۔ مالا کنکھیوں سے ہال کے کیبنز میں سے نکلے سر اور اٹھتی گردنیں اس طرف متوجہ ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ شیشے کی ایک دیوار میں ماہر کا دروازہ کھولے کھڑا عکس سب کو دکھائی دے رہا تھا۔ اف، وہ تیزی سے اندر آئی۔ دروازہ تو وہ کھول ہی سکتی تھی، اس کو اٹھ کے دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب نوٹس کر رہے تھے۔ آفس میں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے، سامنے کچھ کاغذ پڑے تھے۔ وہ جب تک کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ سرخ اور ہاتھ پسینے سے نم ہو چکے تھے۔ پھر توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ماہر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم یہ کاغذات اوپر کانفرنس روم میں بھی سائن کر سکتے ہیں، وہاں ذرا بہتر ہو جائے گا۔ شاید وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میز چھوٹی تھی اور اس کے گرد رکھی کرسیاں اس جگہ کو تنگ کر رہی تھی۔ نہیں، یہیں پہ کر لیتے ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ایک دفعہ پھر اس ہال سے گزر کے اوپر جانا اور ان گردنوں اور معنی خیز نظروں اور شرارتی مسکراہٹوں کو دیکھنا، نہیں، وہ یہیں ٹھیک تھی۔ ماہر نے ریسیور اٹھاتے اٹھاتے رک کے اسے دیکھا، پھر آبرو اٹھایا۔ آر یو شور؟ کوٹ پیچھے رکھا تھا، وہ شرٹ ٹائی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح تیار اور مصروف لگ رہا تھا۔ اسے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا، گال ابھی تک سرخ تھے۔ اس کا وکیل اب چند مخملی فولڈرز والی فائل اس کے سامنے رکھ رہا تھا، پھر کچھ جگہوں پر انگلی سے دستک دے کے اس سے دستخط مانگ رہا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، شاید وہ ٹھنڈے تھے۔ سماعت میں آخر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی، وہ کہہ رہا تھا، پری نپچول کے مطابق ماہر بے کو کچھ ہونے کی صورت میں آپ ان کے 60% اثاثوں کی مالک ہوں گی۔
قلم ہاتھ میں پکڑے کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہر سنجیدہ چہرہ لیے ہتھیلیاں میز پر رکھے آگے کو جھکا بیٹھا تھا، جیسے ایک روٹین کی کارروائی ہو۔ مالا نے واپس وکیل کو دیکھا۔ کچھ ہونے کی صورت میں؟ پھر سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ انشورنس اور سیکیورٹی کی حد تک یہ بات ٹھیک تھی، لیکن کیا وہ کسی چیز کی تیاری کر رہا تھا؟ طلاق اور موت، دونوں صورتوں میں یہ کمپنسیشن آپ کو ملے گی۔ اس نے دھیرے سے قلم نیچے رکھ دیا۔ لوہے کے کاغذ سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ طلاق؟ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ ماہر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صرف روٹین کی کارروائی ہے مالا۔ ہم شادی کر رہے ہیں یا ٹریجڈی کی تیاری؟ اسے اپنی آواز پھنسی پھنسی سی لگی۔ ایک دم سے اس آفس کی دیواریں قریب آ چکی تھی، اتنی قریب کہ تمام لوگ دھندلے ہو گئے تھے، یا شاید وہ تمام لوگ دیواروں میں چن دیے گئے تھے۔ صرف وہ تھی میز، اس پر رکھا کاغذ قلم اور چار دیواریں۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا، سانس گھٹنے لگی۔ مالا، مالا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس نے ایک دم فائل پرے دھکیلی، پھر کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آتی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن شاید اس کے وکیل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا، تبھی وہ رک گیا۔ اب کی دفعہ وہ آفس سے نکلی تو اسے دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ گردنیں، نہ جوش والی سرگوشیاں، نہ شرارتی مسکراہٹیں۔ وہ تیزی سے ہال عبور کرتی بگلی راہداری میں بڑھتی گئی۔ ریسٹ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے آئینے سے ڈھکی دیوار سے آگے 3 سنک لگے تھے۔ وہ وسطی سنک کے سامنے آ رکی، سنگ مرمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اپنا عکس دیکھا تو چہرہ سفید تھا، سرخی بھی ساری ختم ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف سفیدی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ٹریپڈ تھی۔ وہ اپنا خیمہ لگانے جا رہی تھی، لیکن ماہر اس دن کا سوچ رہا تھا جب وہ خیمہ اکھڑ جائے گا۔ وہ موت اور طلاق کے بارے میں سوچ رہا تھا، یا شاید وہ طلاق کو بھول گئی تھی۔ یہ رشتہ تو 3 الفاظ میں کسی دن ختم ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کمرے میں قید تھی، جس میں ایک بک شیلف رکھا تھا۔ اسے یہ بک شیلف اپنے سیاہت پہ گرا کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ وہ میرج مارکی کے باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس کی گردن کو کسی نے زور سے دبایا تھا، انگوٹھی کا نگینہ اس میں پیوست ہوا تھا۔ وہ برفیلے کنٹینر کے اندر زمین پر بیٹھی تھی۔ سردی اس کی رگوں میں گھس رہی تھی اور وہ برف کا مجسمہ بننے جا رہی تھی۔ وہ ٹریپڈ تھی۔ وہ کچن گارڈن کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، انگلی کے ناخنوں سے زمین کھودتی۔ وہ اس فاختہ کو اس کے اندر ڈال رہی تھی۔ فاختہ کا سانس بند تھا، جیسے اس کا سانس بند تھا۔ وہ غلاطہ کے قریبی کافی شاپ کی بالائی منزل پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیا تھا، وہ اس کو وہاں سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ٹریپ ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ آواز کہیں سے سنائی دی تھی۔ سوری، ٹیو یو نہیں ہے یہ، سوری، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ آواز کہیں سے سنائی دی تھی۔ وہ چونک کے گھومی، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز اسے کیوں سنائی دے رہی تھی؟ یا شاید کوئی تھا جو اس آواز کو اس کی طرف بھیجتا تھا۔ زہیر کی آواز، کورس میں بہت سے لوگوں کے گنگنانے کی آواز۔ سنگ مرمر کے واش بیسن پر ہاتھ رکھے اپنے عکس کو دیکھتے کشمالہ مبین نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ 1 2 3، اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس کا سانس اسے واپس کمپوز کرے گا، جیسے ایک بوڑھے مہربان نے کبھی اس کو سکھایا تھا۔ اس نے نل کھولا، پھر پانی چہرے پہ ڈالا، مسکارا بہہ گیا تھا۔ اسے نفاست سے صاف کیا، بالوں میں انگلیاں چلائیں اور راہداری سے نکلی۔ اب کی دفعہ ہال عبور کرتے ہوئے اس کی گردن بالکل سیدھی تھی۔ وہ دوبارہ جب ماہر کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ فکر مندی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا پھیکا سا مسکرائی۔ آر یو اوکے؟ وہ جیسے پریشان ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی واپس کھینچ بیٹھی۔ سوری جینٹل مین۔ پھر فائل اپنے قریب کی۔ کہاں دستخط کرنے ہیں؟ مالا، اس نے قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ماہر نے قلم پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں یہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اردو میں کہا تھا۔ وہ اسی اداسی سے مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک ٹراماٹائزڈ عورت ہوں ماہر، اور میں مکمل طور پر ہیل نہیں ہوئی۔ بہت سی چیزیں مجھے ڈسٹرب کریں گی اور مجھے ٹریپڈ محسوس کروائیں گی، لیکن میں اپنی عقل پہ بھروسہ کرنے کے بجائے تمہارے اوپر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم کہہ رہے ہو یہ کیا کرنا ہے تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ ماہر ہلکا سا مسکرا دیا، قلم سے ہاتھ اٹھایا۔ مالا نے قلم پکڑ لیا اور اسی سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگی، کہاں دستخط کرنے ہیں؟
وہ اس کو بتاتے گئے اور وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی گئی۔ دور ذہن کی کسی نہا گھونے میں ظہیر کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خیمہ ایک دفعہ اکھڑا تھا، دوبارہ خیمہ بناتے ہوئے ہر قدم پہ وہ یوں ہی منجمد ہوگی، خوف زدہ ہوگی، وہ ٹریپڈ ہو جائے گی اور شاید وہ ہمیشہ ٹریپڈ رہے گی۔ لیکن وہ اس ٹریپ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذ پہ سائن کرتی جا رہی تھی اور بالآخر وہ دن آن پہنچا تھا۔ یہ استنبول کی ان صبحوں میں سے ایک تھی جب بادل آسمان پہ کسی دھمکی کی طرح پھیلے ہوتے تھے، نہ برستے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے، کبھی کبھی سورج کو درزوں میں سے چمکنے کا موقع دیتے اور پھر اس کا راستہ روک دیتے۔ ایسے میں اس شہر کے باسی اس کشمکش میں ہی رہتے کہ آج وہ چھتریاں لے کر نکلیں گے یا بھیگنے کا خطرہ مول لیں۔ اپنے سفید اور خالی خالی سے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے کشمالہ مبین نے آسمان کا رنگ دیکھا، پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آج ماہر کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ آج اس کی برسوں سے بنائی جانے والی عمارت کا افتتاح تھا۔ آج کے دن بادلوں کو نہیں برسنا چاہیے تھا۔ آج کے دن انہیں سورج کو کرمزی عمارت کے 28 شیڈز پہ چمکنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ آج کے دن انہیں ماہر فرید کو کسی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ روم کے کونے میں کھڑے آئینے کے سامنے آئی، ایک نظر خود پہ ڈالی۔ اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جو ہاتھ سے بنا تھا اور نیچے بھورے رنگ کی اسکرٹ تھی، عادتاً سویٹر کے آستین پیچھے کو چڑھائے، ایسے کہ کلاہیوں کے بریسلٹ اور انگوٹھیاں دکھائی دینے لگیں۔ پھر بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنا عکس دیکھا۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی، بال ڈرائی کر لیے تھے لیکن ان میں نمی موجود تھی۔ ابھی تقریب میں کافی وقت تھا، سو جانے سے پہلے انہیں اسٹائل کر لے گی۔ تقریب دوپہر میں تھی اور اس کی ساری تیاری اس نے پچھلی رات کر رکھی تھی۔ بیڈ پر کپڑے، کوٹ، لیئرز، بیلٹ، جیولری سب کچھ بچھا تھا، نیچے جوتے سجے تھے۔ وہ آج نیلے رنگ کا لباس پہن رہی تھی، نیلا اور سفید۔ سرخ عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے وہ بہت اٹھے گا۔ موتیوں کی جیولری بھی نیلے گاؤن کے اوپر رکھی تھی۔ آج اسے میک اپ کرنا تھا، اس لیے اس نے پلٹ کے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ اسے صبح کے وقت اسکن کو سانس لینے دینا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک سیرم اٹھایا، ڈراپر نکالا اور تھوڑی اونچی کر کے چند قطرے ماتھے اور گالوں پر ٹپکائے، پھر انگلیوں سے انہیں نرمی سے جلد میں مل لیا۔ اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا، گردن دائیں بائیں موڑی، ایک بھی دانہ نہیں تھا، اس کی اسکن بالکل صاف تھی۔ مسکرا کے اس نے خود کو دیکھا۔ 2 دن بعد اس کا اور ماہر کا نکاح تھا، بس تب تک کوئی پمپل واپس نہیں آنا چاہیے۔ ہلکا سا موئسچرائزر لگایا اور پھر اسے ہاتھوں پر بھی مل لیا۔ ایک دم سے خود سے ونیلا کی خوشبو آنے لگی۔ اونی ٹوپی سر پر پہنی، بیگ اٹھایا، ایک نظر سوتے ہوئے بدر پر ڈالی اور اپنی ٹوپی کانوں کے پیچھے رستے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ گارڈ کو ایک دفعہ پھر سے ہدایت کی، وہ ہدایت جو وہ ہر 2 منٹ کے لیے بدر کو چھوڑتے وقت کرتی تھی۔ گارڈ نے اپنے اصلی صبر سے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹے گا اور اپارٹمنٹ کی بالکنی پر لگے کیمراز کو وہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ لفٹ سے نیچے آئی اور لابی سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ مالا نے ایک دفعہ پھر گردن اونچی کر کے آسمان کے رنگ کو افسوس سے دیکھا۔ آج ان کو نہیں برسنا چاہیے، آج کے دن میں کوئی خلل نہیں آنی چاہیے۔ ماہر نے کئی برس اس دن کا انتظار کیا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب چند 100 قدموں کے فاصلے پہ اس کی پسندیدہ کافی شاپ موجود تھی۔ اسی کافی شاپ سے ڈونٹ اور کافی کی خریداری کے بدلے میں ماہر فرید نے اسے بیکری دی تھی۔ جب وہ کاؤنٹر پہ کھڑی ہوئی تو وہ واقعہ یاد آیا۔ مسکرا کے اس نے موبائل نکالا۔ ماہر کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، وہ یقیناً اپارٹمنٹ میں ہوگا اور تیار ہو رہا ہوگا۔ حالانکہ تقریب میں بھی کافی وقت تھا، لیکن وہ ماہر کو جانتی تھی، اس کی اینٹیسپیشن انگزائٹی اس کو وقت سے پہلے کرمزی عمارت پہنچنے پر مجبور کرے گی۔ جب تک وہ خود سڑ پہ نہیں کھڑا ہوگا اس کے خیال میں کچھ درست نہیں ہوگا۔ کنٹرول فریک نہ ہو تو اس نے کال کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بارسٹا نے کافی بناتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی خاص شخص کو کال کر رہی ہے۔ صبح بخیر۔ میری صبح کافی پہلے ہو گئی تھی، وہ اسی خوشگوار انداز میں کہہ رہی تھی۔ بارسٹا نے کافی مشین چلا دی، زور سے آواز آئی، دھواں اٹھنے لگا اور ساتھ ہی روسٹ ہوئے کافی کے دانوں کی مہک فضا کو معطر کرتی گئی۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں، معلوم تھا میں نیچے آئی ہوں کافی لینے، تمہارے لیے کچھ لے آؤں؟ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جس سے انگزائٹی کم ہو جائے؟ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ معلوم تھا، خود کو ریلیکس رکھو، ایک افتتاح ہی تو ہے، تمہیں شوگر رش چاہیے۔ جواب میں ماہر فرید نے شوگر کی 7 نسلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کے کہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے میری زبان میں کہو۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ کشمالہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ کھا لو گے؟ 100%۔
کال کاٹ کے اس نے فون نیچے کیا اور چہرہ اٹھایا تو بارستہ اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شو کیس پہ آگے آئی، اس میں لگے بہت سے میٹھے لوازمات کو دیکھا، وہ لوازمات جو ماہر فرید نے کبھی مکمل نہیں کھائے تھے، چاہے وہ لاہور میں ٹوٹی ہوئی نان خطائی ہو، وینکوور کی فارمرز مارکیٹ کا چاکلیٹ لکی ہو یا اسی بیکری کا ڈونٹ۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو آدھا ادھورا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ شو کیس پہ جھکی، شیشے میں اپنا مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ عکس ابھی تک شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ایک جگہ شیشے پہ انگلی سے دستک دی۔ ان کا پورا باکس چاہیے۔ ماہر فرید کے سفید سیاہ کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتے بادل اس کی انگزائٹی کم کرنے میں بالکل بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ ویدر فورکاسٹ کاسٹ کے مطابق آج مطلع صاف ہونا تھا۔ پھر یہ بادل کہاں سے چلے آئے تھے؟ قدآور آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے ماہر نے ناپسندیدگی سے سوچا تھا۔ سفید بے داغ شرٹ، ڈارک گرے پینٹس اور کنٹراسٹنگ ٹائی۔ اس نے تنقیدی نظر سے ٹائی کے رنگ کو دیکھا، پھر 2 انگلیوں سے گرہ نوچ کے کھول دی۔ ٹائی کو پیچھے اچھالا اور وارڈروب تک آیا۔ تبھی فون بجنے لگا۔ کان میں لگے ایئرپورٹ کو چھوا تو مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ناشتہ لینے نیچے پہنچ گئی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ وارڈروب تک آیا، دراز کھولا۔ وہاں رول شدہ بہت سی ٹائیز رکھی تھیں۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں۔ ایک ٹائی نکالی، اسے پیچھے سٹینڈ پہ آویزہ کوٹ کے ساتھ لے جا رکھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جس سے انگزائٹی کم ہو جائے؟ اس نے سنگار میں اس کا دراز کھولا۔ بہت سی گھڑیاں چمک رہی تھیں۔ وہ ایک سلور سیاہ گھڑی نکالنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ دراز مزید آگے کھینچا۔ پیچھے کونے میں گھڑی پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ قاسم فرید کی گھڑی۔ آج کے دن اسے گڈ لک چارم چاہیے تھا۔ اس نے وہ گھڑی اٹھا لی۔ کھا لو گے؟ مالا پوچھ رہی تھی۔ 100%۔ اب وہ بالوں کو ہیئر موس سے سیٹ کر رہا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے ایئرپورٹ پہ انگلی رکھی۔ کال چنگیز۔ 2 الفاظ میں سری کو حکم جاری کیا۔ چند لمحوں بعد چنگیز کی آواز سماعتوں میں گونجی۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ایونٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہوں۔ چنگیز اس وقت اس شہر میں کھڑا تھا جو قرمزی عمارت کے وسط میں تھا۔ چاروں طرف عمارت کے اونچے برآمدے اور راہداریاں تھیں جن کی دیوار ابھی تک سرمئی تھی اور اس پر کوئی آرٹ ورک نہیں بنا تھا۔ اس صحن میں بہت سے ورکرز دائیں بائیں پھیر رہے تھے۔ ایک سٹیج لگایا جا رہا تھا۔ لائٹنگ، پھول، آرائش۔ ایسے میں چنگیز گردن اٹھا کے آسمان کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس جگہ تم نے کھڑے ہونا ہے وہ مجھے ہائی رسک لگ رہی ہے۔ اوپر عمارت کی کسی بھی راہداری سے کوئی بھی سنائپر تمہارا شاٹ لے سکتا ہے۔ کم آن چنگیز، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرا آج کا دن سیکیورٹی کی وجہ سے خراب مت کرو۔ تم بار بار بھول جاتے ہو کہ ایک سیریل کلر اس شہر میں موجود ہے جس کی ایکس وائف سے تم شادی کرنے جا رہے ہو۔ اس کی فیملی مکمل ہونے میں صرف تم رکاوٹ ہو۔ اسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش نہ کرے، اس لیے میں تمہارا سٹیج موو کروا رہا ہوں۔ وہ سیریل کلر اتنا تربیت یافتہ ہے کہ اگر اسے مجھ پر گولی چلانی ہوئی تو بند کمرے میں بھی چلا دے گا۔ میری سٹیج کی جگہ کو تم نہیں چھیڑو گے۔ بجائے مجھے کسی ڈربے میں بند کرنے کے اپنی سیکیورٹی پہ محنت کرو۔ محنت کر رہے ہیں یار، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دفاعی اپروچ کا استعمال کر رہے ہیں چنگیز۔ اسے اس شہر میں کھلا کیوں چھوڑا گیا ہے؟ تمہیں اس کے ہینڈلر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے تمہیں کہا تھا نا وہ 2 مہینے کے لیے آئے اور واپس چلا جائے گا، تو وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں گیا؟ اس کے 2 مہینے کب مکمل ہوں گے؟ کف لنکس پہنتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ماہر کو چہرے پر بہت سی جھنجھلاہٹ دکھائی دی تھی۔ مجھے کیا معلوم اس کے 2 مہینے کب مکمل ہوں گے؟ تاریخیں تو نہیں بتائی انہوں نے مجھے۔ چنگیز بھی اکتا کے بولا تھا۔ بہت مشکل سے اتنا اگلوایا ہے کہ وہ واقعی آفیشیل اسائنمنٹ پہ موجود ہے۔ اس کا ہینڈلر مزید کوئی انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زیاد سلطان کی زندگی کی حفاظت بھی اس کے ہینڈلر نے کرنی ہے۔ واٹ ایور، بس میرا دن مت خراب کرنا۔ اس نے کال کاٹ دی، پھر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ سنگھار میں اس پر رکھی موم بتی کا جار اٹھایا، ڈھکن کھولا اور چہرے کے قریب لے جا کے سونگھا۔ آنکھیں بند کیں۔ لیونڈر اور موتی کی ملی جلی خوشبو اندر تک اتر گئی۔ اس خوشبو سے بہت کچھ یاد آتا تھا، اس خوشبو سے بہت کچھ جڑا تھا۔ آج کے دن اسے اس خوشبو کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ کوٹ پہن رہا تھا جب چنگیز کی دوبارہ کال آنے لگی۔ تمہاری جگہ تبدیل نہیں کر رہا، لیکن تم بالکل آخر میں پہنچو گے۔ ماہر فرید کے چہرے پہ بہت سی بیزاری ابھری۔ میں آخر میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے بہت سے انتظامات دیکھنے ہیں۔ میری سیکیورٹی خراب کرنے کے بجائے اپنی ٹیم سے کہو کہ وہ محنت کریں۔ چنگیز نے اس کی بات طنز سے اس کو لوٹائی۔ تمہارا یہاں اوپن میں بہت دیر ہونا ٹھیک نہیں ہے، ایونٹ کے قریب قریب پہنچنا۔
ماہر نے جواب دیے بنا بغیر کال کاٹ دی۔ اب چنگیز اسے بتائے گا کہ کیا کرنا ہے؟ یہ اس کی کرمزی عمارت تھی، کوئی اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے عمارت میں کب پہنچنا ہے یا اس کا رنگ کیا رکھنا ہے۔ اس نے کوٹ پہن کے ایک آخری نگاہ خود پہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ اسے فیضی خانم کو ہدایات دینی تھی کہ وہ اس کا دوسرا سوٹ بھی گاڑی میں رکھوا دیں، ہو سکتا ہے اسے لباس ایک دفعہ پھر تبدیل کرنا پڑے۔ آج کے دن اس کے لباس پر شکن نہیں دکھائی دینی چاہیے تھی۔ وہ باہر آیا تو الفاظ منہ میں رہ گئے۔ مالا لیونگ روم میں کھڑی تھی، ٹوپی پہنے، بھورے اسکرٹ پہ سفید ہاتھ سے بنا سویٹر پہنے سے وہ کاؤنٹر پہ کچھ رکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرائی۔ ایک دم سے ماہر کی ساری انگزائٹی وجود سے خارج ہو گئی، کندھے ہلکے پھلکے ہو گئے۔ چنگیز، زیاد، سیکیورٹی انتظامات، ہر شے جیسے منظر نامے سے ہٹ گئی۔ وہ سامنے تھی اور جیسے کوئی مشکل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا لائی ہو؟ وہ مسکرا کے کاؤنٹر تک آیا۔ مالا نے کافی کا کپ اس کی طرف دھکیلا اور باکس کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر نے بیکری کا باکس کا اسٹکر اتارا اور احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر بکلاوا کے 4 ٹکڑے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے مالا کو دیکھا، پھر بکلاوا کو، پھر واپس مالا کو۔ بکلاوا؟ سیریسلی؟ مالا نے زبردستی مسکراہٹ روکتے ہوئے کندھے اچکائے۔ شوگر رش یاد دلایا۔ ماہر نے جبراً مسکراتے ہوئے ڈھکن بند کیا، اس بات میں سر ہلایا۔ تم جانتی ہو اس شہر میں فارنرز کے علاوہ کوئی اس چیز کو نہیں کھاتا۔ اس نے بہت دقت سے اس ڈبے کو ڈسٹ بن میں ڈالنے سے جیسے خود کو روکا تھا۔ اور ہم فارنرز ہی ہیں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا؟ ماہر نے جیسے تھوک نگلا، ڈھکن دوبارہ کھولا، ایک دفعہ پھر مالا کو دیکھا۔ وہ انہی مسکراتی نظروں سے جیسے اس کے کھانے کی منتظر تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ بکلاوا کا گھی اور شیرہ انگلیوں پر لگ گیا۔ بہت دقت سے ماہر فرید نے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ ایک ذرا سی بائٹ لی، کیونکہ کشمالہ مبین سے کچھ بعید نہیں تھا وہ برسوں کا فنکشن کینسل ہی نہ کر دے، پرسوں کا۔ لیکن ایک بائٹ سے زیادہ وہ اس میٹھے کو اندر نہیں اتار سکتا تھا۔ اس نے آت کھایا، بکلاوا واپس ڈبے میں رکھا، اسے چباتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، بدقت نگلا اور جبری مسکراہٹ کے ساتھ بہت ضبط سے الفاظ جوڑے۔ تھینک یو، میرے لیے یہ لانے کے لیے۔ ڈبہ بند کیا اور ٹیشو کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مالا نے کاؤنٹر پر رکھا ٹیشو باکس اس کے سامنے کیا۔ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورا باکس ختم کرنا؟ انگلی اٹھا کے نصیحت کی اور دروازے کی طرف مڑنے لگی، پھر رک کے واپس پلٹی۔ ہم نے ایونٹ پہ کس وقت جانا ہے؟ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم لوگ آرام سے آنا۔ اردل مجھے ڈراپ کر کے تمہارے پاس آ جائے گا، وہ تمہیں اور فیضی خانم کو لے کر آئے گا۔ پھر رک کے جیسے اس سے پوچھا، بدر اور ہلال بھی آئیں گے رائٹ؟ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آف کورس، ہم سب کا وہاں ہونا چاہیے۔ میں ابھی اردل کو لے کر جا رہا ہوں، جب تمہیں ڈرائیور چاہیے ہو تو اس کو بلوا لینا، یہ تم لوگوں کو لے جائے گا۔ ماہر نے پھر سے جیسے اسے تاکید کی تھی۔ ہیلو، میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس بھی ایک کار ہے۔ کسی کونے سے آواز آئی تو ان دونوں نے گردن موڑی۔ لاؤنج کے صوفے پر آلتی پالتی کیے بیربل فرید نائٹ سوٹ میں کمبل اوڑھے بیٹھا تھا۔ بال اور چہرے سے لگتا تھا کہ اس نے صبح اٹھنے کے بعد منہ نہیں دھویا۔ گود میں پلیٹ لیے وہ ٹوسٹ پر کچھ لگائے کھا رہا تھا۔ تم ایونٹ تک جاگ جاؤ، یہی بہت ہے۔ ماہر نے ناپسندیدگی سے اس کے ٹوسٹ پر لگی شے کو دیکھ کر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بیربل نے اس کی نظریں دیکھ لی تھیں۔ اس نے پروسیسڈ کریم کا جار اٹھایا، چمچ بھر کے اندر سے نکالا اور ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ٹوسٹ کے اوپر گرا دیا، پھر چمچ کی پشت سے اسے پھیلانے لگا۔ ماہر بے، آپ جائیں، اپنی عمارت کا خیال کریں، اپنے مزدوروں کو ہراس کریں، ہم لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے۔ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے کہ بیربل نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ماہر یار، تم جتنی جلدی اس گھر سے چلے جاؤ گے ہمارا یہ وقت سکون سے گزرے گا، کیونکہ تمہاری انگزائٹی اور ڈانٹ ڈپٹ سے ہم سب کی مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح متاثر ہونے والی ہے۔ پھر ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوسٹ کی بائٹ لی۔ اوف! ماہر نے ضبط سے دانت پہ دانت جمائے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو وقت پہ لے آنا۔ پھر مالا کو دیکھا جو اب تیار ہونے کا کہہ کے واپس جا رہی تھی۔ وہ فیضی خانم کو اپنے سوٹ کا بتانے لگی، چند ہدایات دیں، چند کچن میں بکھری چیزوں پہ تنقید کی، پھر ایئرپورٹس کو چھوا اور ایک کے بعد ایک کال ملانے لگا۔ لاؤنج میں دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے اس نے 3-4 لوگوں کو فون پہ چند باتیں سنائیں، یہاں تک کہ بیربل فرید کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ وہ ٹوسٹ کے بائٹ لیتے ہوئے کینہ توس نظروں سے اسے لیونگ روم میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فون بند ہوا تو بیربل نے نوالا نگلتے ہوئے اسے ٹوکا، یار تم وہیں چلے جاؤ، ہمارے سر پہ کیوں کھڑے ہو؟ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑے مضطرب سے ماہر فرید نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تم ابھی شروع کرو گے تو ایونٹ تک تیار ہوگے، مگر تمہارا ناشتہ ہی ختم نہیں ہوا۔
میرے ناشتے کو نظر مت لگاؤ، میں نے کہا میں وقت پر پہنچ جاؤں گا اور سب کو پہنچا دوں گا، تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تمہاری ججمنٹ پہ بھروسہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، وہ درستی سے بولا۔ بیربل فرید پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اطمینان سے نوالا نگلا اور پھر سوچتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ شبنم بتا رہی تھی کہ تم نے وصیت تیار کر لی ہے، میرے نام کچھ لگایا ہے، یہ سب کچھ مالا کے نام کر دیا ہے؟ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے ایک دم پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر گھبرا کے سر نیچے کر لیا۔ بیربل اسی طرح لقمہ چباتے ہوئے کہہ رہا تھا، کر تو تم بھی ویسے رہے ہو جو میں نے کیا، ہر چیز اپنی پسندیدہ عورت کے نام کر ڈالی، لیکن تم کرو گے تو ٹھیک ہوگا۔ بیربل نے کیا تو غلط تھا، ڈبل سٹینڈرڈز۔ پھر سے ایک بائٹ لی۔ ماہر چند لمحے ضبط سے اسے گھورے گیا، پھر سر جھٹکا۔ اسی پل ہلال کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہلال کی آواز آتی، لونا بھاگتی ہوئی اندر سے نکلی اور بھونکتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ماہر فوراً سے پیچھے ہوا۔ ہلال، اس کو سائڈ پہ کرو، مجھے اپنے کپڑوں پہ اس کے بال نہیں چاہیے، وہ کوفت سے اونچا سا چلایا تھا۔ فیضی خانم بھاگ کے اس طرف آئیں اور لونا کو کالر سے پکڑا۔ وہ نیچی آواز میں کاؤں کاؤں بھونکتی ماہر کے پیروں کے گرد چکر کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فیضی خانم نے بدقت اسے پکڑا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو پیار سے کچھ کہنے لگی، لیکن لونا اسی طرح بے چین تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے بھائی، یہ صبح سے ایسی ہی بے چین ہے، ہلال دروازے کے ساتھ کھڑی کہہ رہی تھی۔ چہرے پہ پریشانی تھی اور آنکھیں در و دیوار پہ جمی تھیں، وہ بھی شاید ابھی اٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، کتوں کو وقت سے پہلے مستقبل کی خبر ہو جاتی ہے۔ ماہر نے گھور کے بیربل کو دیکھا جو اب کریم چیز کا بھرا ہوا چمچ زبان سے چاٹ رہا تھا۔ کسی کو وقت سے پہلے مستقبل کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر راہداری کی سمت بڑھ گیا۔ گارڈ مالا کے دروازے کے باہر اسی طرح کھڑا تھا۔ ماہر نے گھنٹی بجائی، ایک گھنٹی، پھر دوسری۔ اگلے ہی لمحے مالا نے دروازہ کھولا، ایسے کہ اس کے ایک کان پہ فون تھا۔ فون کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھے اس نے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ بیربل کہہ رہا ہے کہ وہ تم لوگوں کو لے آئے گا، لیکن میں بیربل کو جانتا ہوں، وہ دیر کرے گا، وہ کہنے لگا۔ اسی پل ایئرپورٹس کے اندر سیری کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اسے ایک آنے والی کال کا بتا رہی تھی۔ اگر بیربل دیر کرے تو تم اردل کو بلوا لینا، اوکے؟ کال مسلسل آ رہی تھی۔ اس نے ڈپٹ کے سرے کو کہا، آنسر اٹ۔ اب کان میں ہمار کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے اس نے دروازے کھولے کھڑی مالا کو دیکھا جو ماہر کو اس بات میں سر ہلا کے فون پہ اوکے اوکے کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ماہر نے تعجب سے آبرو اکٹھے کیے۔ کیا؟ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ بات جاری رکھتے ہوئے مالا نے فون کان اور کندھے دونوں کے درمیان رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اشارہ کیا، پھر جیسے مکھی اڑاتے ہوئے ہاتھ سے جھٹکا، جیسے کہہ رہی ہو چھوڑو کوئی بات نہیں۔ اب وہ واپس مڑ گئی تھی۔ وہ فون پہ بات کر رہی تھی، اوپر سے ہمار اس کے کان میں ایک نیا مسئلہ سنا رہا تھا۔ مالا واپس پلٹ گئی تھی اور دروازہ چوکھٹ کے قریب جا رہا تھا۔ ایک درز سی تھی جس سے وہ اسے دکھائی دے رہی تھی، ٹوپی سے نکلتے ہوئے بالوں کی پشت۔ وہ ہمار کی بات سنتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کس چیز کا اشارہ کر رہی تھی؟ اسے کوئی بات یاد کروا رہی تھی۔ دروازہ واپس جگہ پر آ رہا تھا اور ماہر فرید کا روزن چھوٹا ہو رہا تھا، اوپر سے کان میں بولتا ہوا ہمار۔ وہ پلٹ گیا۔ کسی نے دل میں جیسے کہا اسے نہیں پلٹنا چاہیے، اسے یہ بات ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ہمار کی بک بک مسلسل جا رہی تھی۔ آ رہا ہوں، دیکھ لوں گا سارے مسئلے، 2 منٹ کے لیے تم لوگ کوئی چیز ہینڈل نہیں کر سکتے، وہ برہمی سے کہتے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اردل نیچے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے ماہر نے رک کر اسے دیکھا۔ فون آن رکھنا، بیربل نے کہا ہے کہ وہ ساری فیملی کو لے کر آئے گا، لیکن مجھے معلوم ہے وہ دیر کر دے گا۔ ایونٹ شروع ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے مالا کو کال کر کے پوچھ لینا کہ اسے تمہاری ضرورت ہے یا نہیں، اور وقت سے چلے جانا۔ اس نے سنجیدگی سے ہدایات دیں۔ فرباہت سے اردل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اندر بیٹھا اور فون کی اسکرین روشن کر کے سامنے کی ایک کے بعد ایک مسئلے، آخری منٹ کرنے والی چیزیں، پھر وہ مہمان جنہوں نے آنا تھا، کچھ جو نہیں آ سکتے تھے، اوپر سے یہ بادل۔ کار آگے بڑھنے لگی۔ آج ٹریفک بہت تھا، یا شاید ہر چیز وقت کی مناسبت سے ہوتی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ذرا دیر بعد کار ٹھہرتی تو وہ چڑچڑے انداز میں باہر دیکھتا، پھر ضبط سے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند لمحے کے لیے جب ساری کالز تھم گئیں اور کوئی مزید مسئلہ سامنے نہیں آیا تو ماہر نے فون رکھا، ایئرپورٹس کان سے نکالے، کھڑکی کے باہر سڑک اور اوپر سنوئی آسمان کو دیکھا۔ اسے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دونوں ہاتھوں کا چکور بنائے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ وہ اسے کیا یاد کروا رہی تھی؟ اسے یہ گفتگو ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ وہ ہر چیز ادھوری چھوڑ دیتا تھا، نان کھٹائی بھی، کوکیز بھی، ڈونٹ بھی، بہت سی باتیں بھی۔ اسے یہ گفتگو مکمل کرنی چاہیے تھی۔ اسے رخ کے مالا کی کال مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اف ماہر، جب
تمہارا گٹ فیلنگ اتنا تمہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی سن لیتے تو سن لیتے نا. ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کو نا ٹائم پہ گٹ فیلنگ کی بات سن لینی چاہیے، ورنہ 2 دنوں بعد یا 2 گھنٹے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے، واقعی ہو جاتی ہے. لیکن ماہر فرید کو ہمیشہ جلدی ہوتی تھی لندن چھوڑ کے جانے کی، کرمزی عمارت بنانے کی، لاہور سے واپس جانے کی. بہت سے خیالات ایک دم سے آپس میں خلط ملط ہونے لگے. اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. اسے جیسے گھٹن ہو رہی تھی. شاید ہیٹر تیز تھا، شاید اسے مالا کی بات سننی چاہیے تھی، شاید اسے آخری نظر دیکھنا چاہیے تھا. لیکن آخری نظر کیوں؟ ابھی ایونٹ پہ وہ دونوں ساتھ ہوں گے، اردل اسے وقت پر لے آئے گا، پھر کیا مسئلہ تھا؟ اس نے بیک ویو مرر میں اردل کا چہرہ دیکھا، پھر کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی، وقت کی سوئیوں کا ذہنی کیلکولیٹر پہ حساب کیا. اسے چیزیں ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے تھیں. اسے لاہور سے واپس نہیں جانا چاہیے تھا. اسے وینکوور کے بعد مالا کو مزید ای میلز کرنی چاہیے تھی. اسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اسے اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. کار واپس موڑو. تھینک گاڈ گائز، ماہر نے میری بات سن لی، ہم سب کی بات سن لی، شکر ہے. اردل نے بے اختیار گردن پوری موڑ کے اسے دیکھا. سر واپس؟ ابھی ایونٹ میں کافی ٹائم ہے، ویسے بھی چنگیز نے کہا تھا کہ میں دیر سے آؤں. واپس موڑو، مجھے اپارٹمنٹ جانا ہے. وہ جیسے جلدی میں تھا. کوئی چیز تھی جو ذہن میں چپ سی گئی تھی، کسی کانٹے کی طرح، برفیلے پہاڑوں کے درمیان کسی شگاف کی طرح. کچی برف پر پاؤں رکھا اور پہاڑ نے انسان کو نگل لیا. کوئی ایسی خلش سی تھی. اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لابی سے لفٹ اور لفٹ سے اوپر تک کا سفر اس نے بے چینی سے عجیب انداز میں گزارا تھا. عمار کی پھر سے کال آ رہی تھی، لیکن اس نے کال کاٹ دی. راہداری میں تیز قدموں سے بڑھتا وہ مالا کے اپارٹمنٹ تک آیا. بیل بجائی. 1 گھنٹی، دوسری گھنٹی، تیسری گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے لگا کہ قریب کھڑا گارڈ کھنکھارا. وہ گھر پہ نہیں ہے. ماہر نے چونک کر اسے دیکھا. کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ ابھی باہر نکلی تھیں. تو پہلے بتاؤ نا. اسے جھڑک کے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آیا. لاؤنج میں سامنے کا منظر اب قدرے تبدیل ہوتا نظر آیا. بیربل لمبے کاؤچ پر لیٹا ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا. قالین پر بہت سے بلاکس بکھرے تھے. بدر اور ہلال وہیں چوکری مارے آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ہلال باکس اٹھا کے اس کے ہاتھوں میں دے رہی تھی. بدر نے واپس چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ ہلکا سا مسکرایا. بدر واپس مسکرایا اور سر نیچے کر لیا. اس کا اور ماہر کا تعلق بس اتنا ہی تھا، ایک نرم مسکراہٹ جیسا. وہ واپس فیضی خانم کی طرف متوجہ ہوا. مالا کہاں ہے؟ وہ کسی ضروری کام سے گئی ہے، 20 منٹ تک آ جائے گی. وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی کچھ بنا رہی تھی. انڈے، ٹوسٹ، ایووکیڈو، اورنج جوس. اس نے کاؤنٹر پر پھیلی چیزوں کو دیکھا. یہ بدر کا ناشتہ تھا. وہ اس کو ناشتہ نہیں کرا کے گئی تھی. کیوں؟ وہ اتنی جلدی میں کیوں گئی تھی؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کوئی پیغام دیا تھا؟ وہ فون نکالتے بے چینی سے پوچھ رہا تھا. فیضی خانم نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایووکیڈو کا گودا چمچ سے نکالنے لگی. ماہر نے موبائل پر اس کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا. ایئرپورٹس تب تک وہ نوچ کے اتار چکا تھا. گھنٹی جا رہی تھی، پھر مالا کا ہیلو سنائی دیا. کہاں ہو مالا؟ میں بس آتی ہوں، ایک ضروری کام سے گئی تھی. اس کی آواز سن کے اسے جیسے اطمینان سا ہو گیا. کتنی دیر ہے؟ ماہر نے کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی. میں بھی نہیں گیا، تم واپس آ کر تیار ہو جاؤ، ہم ساتھ جائیں گے. لمبے صوفے پر بیٹھے بیربل فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. یعنی میرے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں؟ اونچی آواز میں بولا تھا. ماہر نے ہاتھ سے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور واپس فون کی طرف متوجہ ہوا. اوکے، نو پرابلم، میں بس آتی ہوں کچھ دیر میں. وہ جلدی میں لگ رہی تھی، مصروف سا انداز. ماہر نے فون نیچے رکھ دیا. اب اسے انتظار کرنا تھا. 20-25 منٹ کی ہی بات تھی. 20-25 منٹ کے لیے وہ مالا کا انتظار کر سکتا تھا. جہاں اتنے برس اس نے انتظار کیا، وہاں چند منٹ اور سہی. چند منٹ اسی طرح گزر گئے. بیربل لمبا لیٹا ڈٹھائی سے ٹی وی دیکھے گیا. اسے بات کرنا ہی فضول تھا. وہ دونوں خاموشی سے بلاکس جوڑتے گئے. فیضی خانم کی کچن میں کٹنگ کی آواز آتی رہی اور ماہر فرید اسی طرح مضطرب اور بے چین ونگ چیئرز کے سامنے دائیں بائیں ٹہلتا. فون پہ بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں سناتا گیا. وہ ٹہلتے ٹہلتے بار بار ٹی وی اسکرین کے سامنے آ جاتا اور ہر دفعہ بیربل فرید کے چہرے کے زاویے بگڑتے. لونا جو کھڑکی کے قریب جا بیٹھی تھی، ماہر کے آنے کے بعد بار بار لپک کے اس کے پاس بھاگتی اور فیضی خانم کو پھر سے کچن چھوڑ کے اس کی طرف آنا پڑتا. کال کے درمیان ماہر نے برہمی سے اس کو دیکھا، جو ایک دفعہ پھر بھونکنے لگی تھی. ہلال، خدا کے لیے اس کو کنٹرول کر لو ورنہ میں اسے کسی ڈاگ شیلٹر میں چھوڑ آؤں گا. اس کا ضبط جواب دے چکا تھا. بیربل کی جانوروں کے حقوق کی رگ پھڑک اٹھی.
کسی طنز کے لیے منہ کھولا کہ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا۔ پھر اتنی ہی درشتی سے فون میں کہا، میں یہاں سے بیٹھ کے الیکٹرک کی سپلائی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا عمار، کسی ٹیکنیکل آدمی کو کال کرو اور اس سے کہو کہ وہاں پہنچے۔ اس ساری بے چینی، مالک کا انتظار، بلڈنگ کے مسئلے اور بیربل کی بک بک کے درمیان کا نکھے اسے دکھائی دیا تھا کہ بلاکس جوڑتے بدر نے ایک دم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا، پھر راہداری کو۔ ساری آوازیں ایک دم سے جیسے بند ہو گئیں۔ عمار کچھ کہہ رہا تھا لیکن ماہر نے فون نیچے کر دیا۔ وہ رک کے بدر کو دیکھنے لگا۔ لونا کی کاؤں کاؤں بھی اب جیسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بدر کی سبز آنکھیں بنا پلک جھپکائے راہداری پہ جمی تھیں۔ پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا، پھر دوبارہ راہداری کو۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا۔ ماہر نے ان کے تعاقب میں راہداری کو دیکھا، وہ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا بدر کو کچھ نظر آ رہا تھا جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا، بلاکس ہاتھ سے پرے کیے، پنجوں کے بل بیٹھا اور نرمی سے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ بدر، ادھر میری طرف دیکھو۔ بدر جو ابھی تک راہداری کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ماہر کی طرف اٹھایا۔ اس کی معصوم بڑی بڑی سبز آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ تھا ان میں، ایک تاثر جو وہ کبھی کبھی دیکھتا تھا۔ وہاں کوئی ہے؟ وہ جانتا تھا وہ بچہ نہیں بولے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر نے پھر سے راہداری کو دیکھا، پھر واپس چہرہ موڑ لیا، سر جھکا کے وہ اپنے بلاکس اٹھانے لگا۔ ماہر نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ ایسے کیوں کرتا تھا؟ ایسا کیا تھا جو وہ دیکھ رہا تھا جسے نہ ماہر فرید محسوس کر سکتا تھا، نہ ہلال شمس؟ کیا ہوا بھائی؟ ہلال بھی اچنبھے سے پوچھ رہی تھی۔ بدر کبھی کبھی ایسے چونک جاتا ہے جیسے وہ کچھ دیکھتا ہے، کچھ ہے جو سمجھ نہیں پا رہا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ اس بچے کے پاس بھی سپر پاورز ہیں۔ بیربل جلدی سے پیر سمیٹ کے اٹھ بیٹھا، چہرے پہ ایک دم ہوائیں اڑنے لگی تھیں۔ تم خود تو چلے جاتے ہو، مجھے سارا دن ان دو قریبی بچوں کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، اس کو ابھی تو کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ ماہر نے جیسے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، راہداری کی طرف دیکھا، بدر کی طرف۔ کیا ہوا تھا اس لمحے جب بدر نے وہاں دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا ان تمام لمحوں میں جب اس نے بدر کو یوں ہی چونکتے دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا دیکھتا ہے بھائی؟ ہلال الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ یار ایک تو سبھی سائیکو ہیں، اس گھر میں کوئی دیکھتا ہے، کوئی سنتا ہے، میں کہیں اور شفٹ ہوتا ہوں۔ سنتا ہے؟ شاید وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا ہے۔ وہ جیسے خود سے بڑبڑایا۔ ایک پزل تھا جو آنکھوں کے سامنے تھا، بہت سے ٹکڑے جو اپنی جگہوں پر نہیں تھے اور ایک ٹکڑے کی خالی جگہ تھی، ایک مقناطیسی پزل جس میں اگر وہ ایک ٹکڑا فٹ کر لے تو سارے ٹکڑے کھینچ کے اپنی جگہوں پر آ جائیں گے۔ کیا سنتا ہے؟ لونا بھونکنا چھوڑ چکی تھی، ٹی وی کی آواز خاموش تھی، فیضی ہانم کے کچن سے بھی چاپس نہیں سنائی دیتی تھی، اور ماہر فرید اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ کیا سنتا ہے؟ اس نے ایک نگاہ اپنے فون پر ڈالی۔ کسی ٹیکنیکل آدمی کو بلاؤ، ماہر بڑبڑایا تھا۔ ٹیکنیکل آدمی؟ کیا؟ ہلال کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں آگے جا رہے تھے اور مالا جانے سے پہلے بدر کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ اس پولیس والے کے بارے میں بتا رہی تھی جس کو وہ اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ ایک اچھا آدمی ہے بدر، ہی از اے گڈ مین۔ بدر نے چونک کے راہداری کو دیکھا۔ وہ بیکری میں کھڑے تھے اور وہ کاؤچ پر بیٹھے بچے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماما از میرنگ دس مین، وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی۔ بدر نے چونک کے بیکری کی سیڑھیوں کو دیکھا تھا۔ ماہر کچھ دیر پہلے دائیں بائیں ٹہلتا فون پہ کہہ رہا تھا، کسی ٹیکنیکل آدمی کو بلاؤ، اور بدر نے فوراً سے دروازے کی سمت میں دیکھا تھا۔ آدمی؟ ماہر پھر بڑبڑایا، مین۔ اگلے ہی لمحے بدر نے کرنٹ کی طرح سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا۔ ماہر فرید بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے گیا۔ مین؟ اس نے دہرایا۔ بدر سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے راہداری میں دیکھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ایک منظر سا ذہن کے پردے میں لہرایا۔ وہ بیلکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتا مگ تھا۔ سامنے والے صوفے پر مالا ایک تصویر دکھاتے ہوئے اس کو کہہ رہی تھی، دس مین از یور فادر۔ مین؟ وہ بڑبڑایا اور بدر پلک جھپکائے بنا اسے دیکھے گیا۔ پزل کا ٹکڑا اسے مل گیا تھا، اسے صرف اس کو خالی چوکھٹے میں رکھنا تھا اور مقناطیسی قوت سے سارے ٹکڑے کھینچ کے اپنی اصل جگہوں پر آ جانے تھے۔ وہ زیاد کو اس کے نام سے نہیں پہچانتا، وہ زیاد کو باپ کے لفظ سے بھی نہیں پہچانتا،
مالا ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ وہ آدمی تمہارا باپ ہے، وہ اس کو مین کے لفظ سے پہچانتا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر بیربل کی آواز کہیں سے سنائی دی۔ جب تم لوگ مین کا لفظ استعمال کرتے ہو تو وہ سمجھتے ہیں اس کا باپ آ گیا اور وہ اس لیے دروازے کی طرف دیکھتا ہے۔ مطلب؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ برف۔ وہ اسے مین کے نام سے پہچانتا ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 2 انگلیوں سے اسے وہ آخری مسنگ ٹکڑا خالی چوکھٹے میں رکھا۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا اور سارے ٹکڑے دوڑتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر آ گئے۔ فٹ، مکمل، اوکیمس ریزر، سب سے سادہ جواب درست ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو مین کہتا ہے۔ اس نے چہرہ ان سب کی طرف موڑا۔ ہلال کی بے نور آنکھیں دیوار پہ جمی تھیں اور بیربل اسی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غلاطہ ٹاور کے سامنے جب وہ چند لمحے کے لیے کھویا تھا تو مالا کی دوست نے اسے پوچھا تھا کہ اسے کاٹن کینڈی کس نے دی؟ کاٹن کینڈی مین نے، اور بدر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چند لمحے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ کاٹن کینڈی مین کوئی نہیں تھا، اسے وہ کاٹن کینڈی زیاد نے دی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، وہ مین کے لفظ پہ سر ہلا رہا تھا۔ اب پزل دیوار پہ اس کے سامنے تھا، ہر ٹکڑا اپنے چوکٹے میں بالکل درست طریقے سے فٹ ہو چکا تھا، ایسے کہ ساری تصویر سامنے تھی، روز روشن کی طرح آیا۔ بدر کو آلیان نے نہیں، زیاد نے اغوا کیا تھا۔ میں درست تھا، لیکن زیاد سلطان اس وقت جیل میں تھا، اور تم نے خود ہی کہا کہ وہ جادوگر آلیان، اس نے وہ کاٹن کینڈی بچے کو دی تھی۔ کاٹن کینڈی مین کوئی نہیں تھا، آلیان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس بوڑھے دکاندار کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنے باپ کو جھوٹ بولنے سے روک رہی تھی۔ آلیان نے اس کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم یقین کر لیں کہ اس وقت وہاں آلیان موجود تھا۔ آلیان نے کبھی بدر کو اغوا کیا ہی نہیں تھا۔ میں درست تھا، میں ہمیشہ سے درست تھا۔ اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا تو اس کی رنگت سفید تھی۔ بدر کو اس کے باپ نے ہی اغوا کیا تھا۔ بدر اتنے مہینے زیاد سلطان کے پاس ہی تھا، اور اس لمحے فیروزی اور پستہ عمارت کی پہیلی اس پزل کی طرح سامنے آ گئی تھی۔ پھر آلیان کو کیسے معلوم ہوا کہ بچہ کس عمارت میں ہے؟ اسے بالکل ٹھیک سے نہیں معلوم تھا۔ اس نے پہلے کہا تھا فیروزی، اور میں نے اس پہ یقین کر لیا کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اپنی طرف سے آلیان سچ بول رہا تھا کیونکہ اس کو اس کے جنات نے بتایا تھا کہ بچہ فیروزی عمارت میں ہے، کیونکہ وہاں ایک اور بچہ بھی تھا جسے غیر قانونی طریقے پر وہاں رکھا گیا تھا، اور آلیان کی جنات نے ہمیشہ کی طرح غلطی کر دی تھی۔ جیسے انہیں لگا تھا کہ مالا اور میں ایک چھت تلے رہتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے آلیان کو غلط خبر دی تھی۔ میں نے اس کا یقین اس لیے کیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچ تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، سارے تانے بانے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے، لیکن جب پولیس کو بچہ فیروزی عمارت سے نہیں ملا تو آلیان نے اپنے موکل سے کسی طرح کمیونیکیٹ کیا۔ نہیں، ہمارے سامنے بیٹھے، اور اس کے موکل نے تصحیح کر دی کہ بچہ 7 والی عمارت میں ہے۔ جنات ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ آلیان میرے سامنے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا اور وہ اس شرارت کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ماہر اس کو نہیں سن رہا تھا۔ سارے سوالات کے جواب اس کے سامنے تھے۔ میں درست تھا۔ ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اس بچے کو زیاد سلطان نے ہی اغوا کیا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے مالا اور وہ ایک ہو جائیں، لیکن پھر آلیان کو اس اغوا کے بارے میں علم ہو گیا، اور زیاد کی دشمنی میں اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کیوس برپا کیا، تھوڑی سی شرارت، تاکہ زیاد اور مالا اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ اس کا زیاد سلطان سے انتقام تھا۔ اس نے بچے کا اغوا اپنے سر پہ لے لیا۔ اس نے مالا کو ایسے خواب دکھائے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کنیا سرکار استنبول میں موجود ہے، جس کے پاس اس کا بچہ ہے، جبکہ آلیان کے پاس وہ بچہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے پاس ہی تھا۔ لیکن تم بھول رہی ہو کہ زیاد سلطان اس وقت جیل میں تھا۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت جیل میں نہیں تھا کیونکہ ہمیں 2 تاریخیں نہیں معلوم جن میں وہ استنبول آیا تھا۔ چنگیز نے کہا کہ اس کے ہینڈلر کے مطابق اس کو 2 مہینے کا ایک اسائنمنٹ ملا تھا۔ ایسے اسائنمنٹس کی تاریخوں کا تعین تو نہیں کیا جاتا۔ پھر ان کو 2 مہینے کا وقت کیسے معلوم تھا؟ صرف اس صورت میں جب وہ 2 مہینے پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ زیاد سلطان نے واقعی ہی یہاں پہ اسائنمنٹ کیا تھا، لیکن گرمیوں میں، آج سے کئی مہینے پہلے وہ اسائنمنٹ کر کے واپس جیل چلا گیا تھا، اور پھر دنیا دکھاوے کے لیے چند مہینوں کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا۔ وہ سب کچھ جسے ہم حال میں ہوتا سمجھ رہے تھے وہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اس شہر میں کسی اسائنمنٹ کے لیے موجود نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اور وہ یہاں ایک ہی مقصد کے لیے آیا ہے۔
اس نے چونک کے بدر کو دیکھا، وہ واپس اپنے بلاکس جوڑ رہا تھا۔ مالا اس کے باپ کا نام نہیں لیتی تھی، وہ اس کو مین کہتی تھی، اسی لیے نام سے اس کی کوئی انسیت نہیں تھی، نہ وہ اس نام پہ چونکتا تھا۔ تمہیں نقصان پہنچانے؟ بیربل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس شہر میں صرف تم سے انتقام لینے آیا ہے۔ ماہر اسی طرح لیونگ روم کے وسط میں کھڑا تھا، آنکھیں چھوٹی کر کے وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نقطہ بڑا ہو کے ایک کاٹیج بن گیا تھا، پانی اور درختوں کے درمیان کا ایک کاٹیج، اور وہ درخت دونوں اس کے باہر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو، زیاد سلطان نے برسوں پہلے کہا تھا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی۔ ماہر فریز زیر لب بڑبڑایا۔ میری زندگی اس کے ہاتھوں ختم ہوگی؟ اور پھر سارے سوالیہ نشان ختم ہو گئے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے بھاری بھوت رکھ دیا تھا۔ میری زندگی؟ اس نے تیزی سے موبائل نکالا۔ وہ مجھے نہیں مارنا چاہتا۔ مالا کا نمبر ملا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ مالا کو مار دے گا، وہ میری زندگی ہے۔ اس نے خود کو خوف اور بے یقینی سے کہتے سنا تھا۔ وہ اس شہر میں مالا کو مارنے آیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں، اور کل انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ آئی ایم سو سوری جو لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی عید شاید اچھی ہو جائے، شاید بری ہو جائے، ہو نوز، ہیپی اینڈنگ ہو جائے یا سیڈ اینڈنگ، بٹ ہو نوز۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ رسک نہ لینا، تھوڑا 3 دن انتظار کر لیں، 3 دن اچھے سے عید منائیں، کھائیں پئیں، سیلفیز لیں، ویڈیوز بنائیں، اور چوتھے دن بے شک اس کو سن لینا لاسٹ ایپیسوڈ کو، بیکاز کیا پتہ آپ لوگ خوشی سے آپ لوگ اتنے خوش ہو جائیں، یا پھر کیا پتہ کوئی ٹراما ویٹ کر رہا ہو، ایز آئی سیڈ ہو نوز۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، کیا میں عید کے بعد اپلوڈ کروں؟ ویسے مجھے بتا دینا، عید کے بعد بھی مجھے اپلوڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو میں وینسڈے کو ہی کر دوں گی، جیسے میں نے کہا تھا کہ عید کے پہلے دن آئے گی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ایک ٹویسٹ پہ آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ختم ہوئی، تو مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔